Assalamu alaikum. Welcome to Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will be looking at the 7 C's of effective communication. We'll be looking at clarities, the 5 W's, who, what, where, when, and why. And also, we'll look at if you can answer all the questions stated by a questioner, all the questions implied by a questioner, and if you can give extra information when desirable. This means that in this lecture you'll basically learn how to use one word in place of phrases. اگر کوئی بات ہے جو آپ پورے ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ایک لفظ میں کس طرح مکمل طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. We'll also look at how you can use one sentence in place of 2. اگر کہیں کوئی بات ہے جو آپ کو 2 جملے لگ رہے ہیں کہنے میں, اس بات کو آپ ایک جملے میں مکمل طور پہ کس طرح واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں. اینڈ آلسو ریڈ آؤٹ الاؤڈ ٹو لسن فار ورڈینس. اگر کوئی ایسی باتیں ہیں جس میں بہت مشکل زبان استعمال کی ہوئی ہے یا بہت زیادہ لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں, اس کو ہم کس طرح کم لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. وی ول آلسو لک ایٹ ہاؤ ٹو omit آؤٹ ڈیٹڈ ٹرائٹ ایکسپریشنز. بہت سی ایسے ہماری زبان میں باتیں ہوتی ہیں جو کہ آج کل کے زمانے میں استعمال نہیں کی جاتی. ہم پرانی انگریزی طور پہ بولتے ہیں اور آج کل کی نئی انگریزی میں وہ باتیں نہیں استعمال کی جاتی. تو ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ایکسپریشنز جو اس طرح کے ہیں ان کو ہم کس طرح اپنی زبان سے نکالیں اور نئے طریقوں کے ساتھ ہم انگریزی ٹیکنیکل کمیونیکیشن کے لیے استعمال کریں. We'll also be asking ourselves what material is really relevant. بہت سی انفارمیشن ہم لوگوں کو دیتے ہیں جس میں ہم بتا تو رہے ہوتے ہیں لیکن شاید وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ وہ بات سننا چاہیں. تو اس لیے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ہم انفارمیشن دے رہے ہیں یہ ضروری بھی ہے یا نہیں. We'll also look for unnecessary repetition. Does the same word or idea appear too often? A lot of the times we are giving information and in order to try to make ourselves more comprehensible, we tend to repeat ourselves too often. اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اگر ہم اپنی بات سمجھانے کے لیے بہت بار اس بات کو ریپیٹ تو نہیں کر رہے. We'll also look at how to compose a written or oral message and what communication principles we need to apply for those. And these communication principles are called the 7 C's of effective communication. یہ 7 C's جو ہیں یہ ہیں completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, correctness. Completeness جیسے کہ واضح ہے. Completeness کا مطلب ہے کہ ایک جو چیز ہے وہ پورے طور پہ مکمل ہو. Completeness کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم پیغام دے رہے ہیں وہ مکمل طور پہ ہمارے جو آڈینس ہے اس تک پہنچ سکے. Conciseness کا سے یہ مراد ہے کہ جو بھی ہمارا پیغام ہو وہ مکمل بھی ہو لیکن اس میں ہم نے بہت زیادہ فالتو لفظ یا فالتو باتیں نہ استعمال کی ہوئی ہوں اور وہ ایک شارٹ طریقے سے ہم سمجھا سکیں. کنسیڈریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی جو ہم بتا رہے ہیں ان کو, مطلب کہ ان کی بھی فیلنگز کا اور ان کے بھی سمجھ کا ہم احساس کریں. کانکریٹنس سے مطلب ہے کہ جو بھی بات ہو وہ پختہ ہو, ٹھوس ہو. کلیئرٹی جو ہمارا پیغام ہے وہ کلیئر ہو. جھوٹ کا امکان نہ ہو. The 7 C's apply to both written and oral communication. Although here we deal with these principles on a sentence level, they're applicable to all forms of communication. اس کورس میں تو ہم ان کو آپ کو بتانے کے لیے اور ہم ابھی فی الحال ان کو سینٹنس لیول پہ ڈیل کر رہے ہیں, ایک چھوٹے جملے کے لیول پہ ڈیل کر رہے ہیں, لیکن جب ہم ہر قسم کی کمیونیکیشن میں یہ ہمارے لیے یہ سارے جو سیز ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں. To some extent, the principles overlap because they are based on a common concern for the audience, whether the audience consists of listeners or readers. بہت سی چیزیں ہیں کمپلیٹنس, کریکٹنس, کنسائسنس ایکسیٹرا جو آپس میں بہت ملتی جلتی ہیں
لیکن جو بھی ہم پرنسپل استعمال کریں ان کو ہم نے یہ سوچ کے استعمال کرنا ہے کہ جو ہمارا سننے والے ہیں یا جو ہماری بات کو پڑھنے والے ہیں ان تک جو ہمارا پیغام ہے وہ مؤثر طور پہ پہنچ سکے. جب ہم کمپلیٹنس کی بات کرتے ہیں, ایک میسج مکمل ہونے کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہ ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمارا میسج اسی وقت کمپلیٹ ہے جب اس میں ساری جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر ہوں. So basically, the message is only complete when it contains all the facts that the readers or listeners need for the reaction that you as a communicator desire. Communication senders, that is the people who are communicating or who are giving out the message, need to assess their message from the eyes of the receiver to be sure they have included all the relevant information. بہت بار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ بہت بار کیا زیادہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سامنے جس سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, انلیس یہ کہ آپ ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں جس طرح میں آپ سے کر رہی ہوں. تو جب سامنے ہماری آڈینس ہمارے سامنے ہے تو ہم ان کی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا میسج ان تک صحیح طور پہ پہنچا یا نہیں پہنچا. اگر ظاہر ہے ان کی آنکھوں میں ہمیں حیرانگی نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بات ان تک صحیح نہیں پہنچی یا ان کو سمجھ نہیں آئی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آڈینس کی اور یا جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے فیشیل ایکسپریشن ضرور دیکھیں. The benefits of completeness are that complete messages are more likely to bring the desired results. ظاہر ہے جب ہمارا پیغام مکمل ہوگا تو جو ہم چاہتے ہیں اس پیغام سے ہمیں ریاکشن ملے وہ بھی زیادہ مکمل ہوگا. Complete messages also do a better job at building goodwill. جب ہمارا پیغام مکمل ہوگا تو جو ہمارے سننے والے یا پڑھنے والے کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوگی وہ بھی بہتر ہوگی. Communication that seems inconsequential یا بیکار فضول can become very important if information the messages contain is complete and effective. جو ہمارا میسج ہے اگر اس میں کچھ بھی انفارمیشن ایسی ہے جو کہ بیکار لگ رہی ہے وہ ہم اگر ہٹا دیں تو ہمارا میسج بہت بہتر ہو سکتا ہے. In order to make sure that the message is complete, we need to keep the following guidelines in mind. We need to provide all the necessary information. جو بھی انفارمیشن ہم سے مانگی گئی ہو یا جو ہمارا خیال ہے کہ ہمارے سننے والے پڑھنے والے کو چاہیے وہ ہمیں دینی چاہیے. We also need to answer all the questions that have been asked and also give something extra when desired. And now we will also talk about all these things in detail. As far as providing all the necessary information is concerned, we have to answer the 5 W's that make the message complete. If you remember, ہم نے اس لیسن کے شروع میں بھی ان 5 W's کی بات کی تھی. Who, what, when, where and why. We have to make sure that we have answered these 5 W's if they are making the message clear. When requesting a merchandise, for example, we need to make sure what you want, when you need it, to whom and where it is to be sent, and how the payment would be made. Okay? جو بھی سارے سوال ہوں وہ ہمارے بیچ میں کور ہو جائیں. We also need to answer all the questions that have been asked. Okay? Necessary information بھی ہم نے دینی ہے, جو سوال ہم سے پوچھے گئے ہیں وہ بھی ان کے بھی ہم نے جواب دینے. We need to now, in order to do that, we need to look for the questions. ضروری نہیں ہے کہ جو سوال ہوں وہ اتنے کلیئرلی کویسچن مارک کے ساتھ ہمارے میسج میں دیے گئے ہوں یا جو ہم سے مانگی گئی انفارمیشن اس میں وہ سوال کے طور پہ ہی مانگی گئی ہو, اس لیے ہمیں اس میں ہڈن سوال ڈھونڈنے ہوں گے. Some of the questions may appear buried within a paragraph and so we need to locate them and answer them precisely. Okay? جو بھی ہمیں ملے, جہاں بھی ہمیں لگے کہ یہ جو چیز ہے اس کی ہمیں جواب شاید دینا پڑے, اس کو ہمیں ڈیل کرنا ہے اور ہم نے اس چیز کا جواب مؤثر طریقے سے دینا ہے. Now, coming to answering all the questions. A colleague or a prospective customer's reaction to an incomplete answer is likely to be unfavorable. If we have a colleague or if we have a prospective customer who wants to maybe buy something for us or who has a query, then if we are giving an incomplete answer, they might not be very happy with it. ظاہر ہے اگر آپ ایک کسٹمر ہیں اور آپ فار ایگزامپل کسی دکان میں جا کے کوئی سوال پوچھیں گے اور اس کا آپ کو مکمل طور پہ جواب نہیں ملے گا تو آپ بھی بہت خوش نہیں ہوں گے. اس لیے جب آپ کوئی چیز کا جواب دیں گے تو آپ بھی اس کو مکمل طور پہ ہی دیں گے اور جو بھی اس میں سوال پوچھے گئے ہیں ان کا آپ نے جواب دینا ہوگا.
The customer may think that the respondent is careless or purposely trying to conceal a weak spot. Obviously, اگر کوئی آپ بات پوری نہیں بتائیں گے تو سننے والا تو یہی سمجھے گا کہ آپ شاید جان بوجھ کے نہیں بتا رہے ہیں. In general, omissions cast suspicions, whether you are answering an inquiry about your product or recommending a former employee to a new job. جو اتنی بھی بات آپ چھپائیں گے اگلے کو بھی یہ لگے گا کہ آپ شاید جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ پانے کی بات ہے, اس لیے بہتر ہے کہ جو ہو آپ واضح طور پہ بتا دیں. If you have no information on a particular question clearly, say so clearly. ضروری نہیں ہے آپ چھپا رہے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن ہو ہی نہ, تو پھر بہتر ہے کہ سننے والے کو آپ بتا دیں کہ ہمیں یہ اس چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. If you have unfavorable information in answer to certain questions, handle your reply with both tact and honesty. ظاہر ہے اگر کوئی آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کہ شاید سننے والے کو پسند نہ آئے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ وضاحت سے اور ڈھانپ کے وہ بات ان تک پہنچائیں. For example, in one instance, a software distributor, when replying to a customer's letter, answered only 4 of 7 questions asked, because the original questions were somewhat hidden and buried in 5 long paragraphs. The respondent apparently overlooked them. جو سوال تھے 7 سوالوں میں سے کچھ سوال جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے, 5 پیراگرافس تھے, ان کے اندر وہ سوال پوچھے گئے تھے, جو پڑھنے والا تھا اس کو نہیں وہ سوال مل سکے یا ان کی سمجھ نہیں آئی. The reply therefore was incomplete and unfriendly and caused the distributor to lose business. ظاہر ہے جب سوال سمجھ ہی نہیں آئے یا جب سارے ساتوں کے ساتوں سوال جواب دینے والے کو ملے ہی نہیں تو جو جواب تھا وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا. جتنے سوال ان کو ملے اتنے ہی سوالوں کا انہوں نے جواب دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ڈسٹریبیوٹر تھا جس نے سوال پوچھے ہوئے تھے وہ اپنا بزنس کہیں اور لے گئے. So sometimes in trying to answer all the questions that have been asked, before you answer a question, you need certain specific information from your inquirer. جو انفارمیشن دی گئی ہے اگر وہ واضح نہیں ہے تو آپ کو پھر وہ انفارمیشن واضح کرانی ہے تاکہ آپ سارے سوالوں کا جواب مؤثر طور پہ دے سکیں. If you need to do this, it is a good idea to list the needed details on a reply form that the inquirer can fill out and return to you. بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ جو سوال آپ سے پوچھے گئے ہوتے ہیں وہ اتنے کلیئرلی نہیں پوچھے گئے ہوتے, یا جس طرح پچھلے اگزامپل میں ہم نے دیکھا پیراگراف فارم میں دیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس لیے پڑھنے والے کو سارے سوال سمجھ نہیں آتے یا پتہ نہیں چلتے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بزنس سچویشن میں ہیں تو آپ کو جواب چاہیے یا جو آپ انفارمیشن چاہ رہے ہیں ان کو آپ ایک انکوائری فارم پہ فل آؤٹ کر دیں تاکہ فل آؤٹ کرنے والے کو بھی یا انکوائری کرنے والے کو وہی سوال فل آؤٹ کرنے پڑیں اور آپ ان کا جواب مؤثر طور پہ دے سکیں. This is to ensure that the questions are complete and that your answer in turn is complete. Also, you need to give something extra when desired. You need to use your good judgment in offering additional material if the sender's message was incomplete. بہت بار ایسے ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ جو بھیجنے والے نے جو خط بھیجا ہے یا جو انکوائری بھیجی ہے اس میں سارے سوال نہیں ہیں اور یہ کچھ انفارمیشن ہے جو ان کو ملنی چاہیے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اب خود سوچ کے کہ کون سی انفارمیشن ایسی ہے جو ضروری ہے لیکن شاید انہیں الگ سے مانگی نہیں ہے, آپ نے وہ انفارمیشن بھی دینی ہے. لیکن یہ خیال رہے کہ وین ڈیزائربل جو ہم نے لفظ استعمال کیے ہیں ان کا آپ دھیان رکھیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انفارمیشن ہر وقت دی جائے اور اس کے لیے آپ کو ذرا احتیاط کرنی پڑے گی اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کون سی انفارمیشن کس ٹائم دینی ہے. Because you also have to make sure that you don't waste the reader's time when you're giving additional information. The information that you give should not be superfluous. It should not be unnecessary. In probing what kind of communication is used, we have been analyzing over years, people have been analyzing the credibility of the communicator as related to the speaker. جو بول رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کی ریلیشن شپ ہے, جو سننے والا ہے وہ بولنے والے کو کتنی کریڈیبلٹی دیتا ہے, کتنی اتھارٹی مان رہا ہے اس سبجیکٹ میں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. Several classic but still relevant studies suggest that 5 decisions are made regarding a communication source. These decisions are listed in the next slide. Competence. Does the audience perceive the message sender as communicating honestly? جو بات کر رہا ہے وہ
صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور یہ آڈینس کے دماغ میں یہ بات ہے یا نہیں ہے, جو سننے والا ہے وہ بولنے والے کو کتنا سچا مان رہے ہیں. آلسو the character, does the sender of the message know his or her message, پتا بھی ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں یا ایسے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو سننے والا ہے اس کو یہ کانفیڈنس ہو کہ جو بولنے والا ہے اس کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر اور جو بات کر رہا ہے اس کے اوپر مکمل عبور ہے. In terms of credibility, we also need to look at exposure. Does the sender give the message or the impression of being calm and collected? بہت جو بولنے والا ہے وہ بہت ٹینس, بہت کنفیوز تو نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسی سچویشن ہوگی تو جو سننے والا ہے وہ ظاہر ہے اس کی بات, بولنے والے کی بات پہ اتنا یقین نہیں رکھیں گے. آلسو sociability, does the sender come across as a likable individual? بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں بات کرنے میں اچھے لگتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ تو انسان سنسیئر ہے یا یہ انسان اچھی بات کر رہا ہے, ٹھیک بات کر رہا ہے, اس کی بات کو ہمیں یقین کرنے کا بھی دل چاہتا ہے. اس لیے یہ سوشیبلٹی کا فیکٹر بھی بہت ضروری ہے. And extroversion, does the source, the person who's speaking, exhibit outgoing tendencies rather than timidity? اگر جو بولنے والا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آؤٹ گوئنگ ہے, وہ ذرا ایک انسان ایسا ہے جو کھل کے بات کر رہا ہے, تو اس کی بات پہ زیادہ آرام سے یقین کیا جاتا ہے. For example, if you're the president of a community welfare center and receive the following message in letter form: I'm new to the city and would like to consider joining your welfare center. As I will be visiting the center within the next month, will you please tell me where the next meeting will be held? Okay, یہ پیغام آپ کو آیا ہے. If you answered only this question, your letter would be incomplete. ظاہر ہے یہ تو ایک سوال تھا, لیکن آپ جواب جو ہے وہ خالی اس سوال کا جواب آپ نہیں دے سکتے. You should add information about a welcome message, information about parking space, date, day and time of meeting. Your message will then have something extra that the reader really needs and appreciates. ظاہر ہے جو اگر آپ کو یہ پیغام آیا ہے کہ ہم صرف آنا چاہتے ہیں وزٹ کرنے اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے آنا ہے, تو آپ اس میں صرف ابرپٹلی یہی جواب, اسی کا جواب نہیں دیں گے. آپ کو جو اپنا خط شروع کریں گے, جو اپنی کمیونیکیشن کریں گے, یا اگر فون پہ بھی آپ نے اس کا جواب دینا ہے, تو ظاہر ہے آپ پہلے اس میں گریٹنگ ہوگی, پھر آپ بتائیں گے کہ کب آنا ہے, کہاں آنا ہے, کیسے آنا ہے, شاید آپ کو راستہ سمجھانا پڑے ایکسیٹرا, اور یہ سب چیزیں وین ڈیزائربل کے تحت آپ بتائیں گے. Another example, for example, if we get a fax which has an incomplete question like, please fax me in return the departures from Lahore to Karachi on 8 May. اب یہ سوال جو ہے, جو یہ فیکس میں پوچھا گیا ہے, یہ ظاہر ہے بہت مکمل نہیں ہے, لیکن in reply to the fax you would have to give something extra as to times of the day, airline, flying that route, costs and departures and arrival times. ضروری نہیں 8 مئی کو ایک ہی ایئر لائن لاہور سے کراچی جا رہی ہو, ایک سے زیادہ ہوں گی تو آپ کو وہ بھی انفارمیشن دینی ہوگی. Another example, for example, if you get a fax saying, how come my request for an interview letter didn't receive a response? Now, this fax is obviously an incomplete question. It doesn't say that the letter that they are referring to, where it was sent, who sent it, and to whom it was sent. ان نے تو صرف یہ کہا ہے کہ جی ہمارے لیٹر کا جواب نہیں آیا. اب یہ لیٹر کب بھیجا تھا ان نے, کس کو بھیجا تھا, کہاں بھیجا تھا, یہ سب باتیں ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے فیکس 2 کو جواب دینے کے لیے آپ کو مزید کچھ سوالات پوچھنے پڑیں گے تاکہ آپ مؤثر طور پہ اس کا جواب دے سکیں. اسی طرح اگر آپ ایک کمپلیٹ لیٹر بھیجیں ایک ڈپازیٹر کو, اگر آپ بینک میں کام کرتے ہیں تو ڈپازیٹر آپ کے کلائنٹ ہوئے, تو وہ انکمپلیٹ لیٹر اس طرح کا ہوگا: Thank you for the confidence you have shown us by the account you have recently opened. سہیل منیر مسلم کمرشل بینک. ظاہر ہے اگر آپ کا نام سہیل منیر ہے تب. یہ لیٹر انکمپلیٹ ہے, اس میں جو میسج آپ نے دینا ہے وہ پورا نہیں ہے, اس میں کوئی گریٹنگ نہیں ہے, کوئی کلوجر ایز سچ نہیں ہے. جو کمپلیٹ اور مکمل لیٹر ہوگا وہ اس طرح ہوگا: Thank you for the confidence you have shown in Muslim Commercial Bank by the saving account you recently opened. Our goal is to make our services to you both pleasurable and helpful. You are most welcome to come in whenever we can assist you. Suhail Munir, Muslim Commercial Bank. یہ جو پیغام ہے یہ زیادہ مکمل ہے, اس میں سیونگز اکاؤنٹ کا ذکر ہے,
اس میں بتایا گیا ہے کہ ابھی یہ اکاؤنٹ کھولا گیا ہے, اور پھر ایک کلوجر بھی ہے جس میں وہ ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ آ کے ہمیں بعد میں بھی مل سکتے ہیں. اور ایگزامپلس جو ہیں وہ اس طرح ہیں. فار ایگزامپل, سہیل وی نیڈ ٹو گیٹ دس آؤٹ پریٹی سون. اب پریٹی سون کا آخر کیا مطلب ہے؟ پریٹی سون, میرے لیے پریٹی سون کا یہ مطلب ہو سکتا ہے آج کے دن کے آخر تک, آپ کے لیے پریٹی سون کا مطلب ہو سکتا ہے اس ہفتے کے آخر تک. اس لیے یہ میسج تب کمپلیٹ ہوگا جب آپ اس پریٹی سون کو کلیریفائی کریں گے, اینڈ دیٹ ول بی ان اے وے. فار ایگزامپل, اف یو سے سہیل وی نیڈ ٹو گیٹ دس آؤٹ بائی دی اینڈ آف ٹوڈے. Also, and Sarah, as soon as convenient, would you bring me the expense file, for example? Again, as soon as convenient is not giving a complete message because it is too ambiguous. You need to say when is as soon as convenient, or you need to give a deadline. You can say, Sarah, please bring this file to me by the end of today if that is convenient. We also have some other examples for you which we will now complete. For example, if we have something like, Suhail, we need to get this out pretty soon, then we need to clarify how soon is pretty soon. Is pretty soon by the end of today? Is pretty soon by the end of this week? By the end of this month? So a more complete and proper message would be, Suhail, we need to get this out by the end of today. اس طرح کہنے سے آپ ایک چیز کو کلیریفائی کر رہے ہیں, ڈیفائن کر رہے ہیں کہ pretty soon کب ہے. Also, as in this example, and Sarah, as soon as convenient, would you, for example, bring me this file? Again, as soon as convenient is too vague. You need to complete it, give it more concreteness by saying, Sarah, please bring me this file by the next hour, by lunch break, if it is convenient. ظاہر ہے آپ اگلے کی کنوینئنس بھی دیکھیں گے ایک ریکویسٹ کرتے وقت, لیکن آپ اس ریکویسٹ میں ایک ٹائم لمٹ ضرور دیں گے تاکہ وہ آپ کی ریکویسٹ کمپلیٹ ہو. Another example, the coat you had in your window last Thursday is exactly the style I would like to have. Now you need to clarify which coat, which window. شاید آپ نے جس دکان میں فون کیا ہے یا خط لکھا ہے اس کوٹ کی ریکویسٹ کے لیے, اس دکان میں ایک سے زیادہ ونڈو ہو. اس کوٹ کا اگر آپ کو کچھ کلر, سٹائل وغیرہ پتا ہے تو آپ کو وہ ڈیفائن کرنا ہوگا. آگے اس ریکویسٹ میں لکھا ہے, پلیز سینڈ اٹ ٹو می آن مائی چارج اکاؤنٹ. ناؤ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ چارج اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے. چارج اکاؤنٹ وہ ہوتا ہے اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی دکان میں آپ نے اپنا حساب رکھا ہوا ہو, کھلوایا ہوا ہو, کہ آپ ان سے چیز خریدتے ہیں اور وہ آپ کے حساب میں لکھ لیتے ہیں اور آپ مہینے کے آخر میں ان سے اپنا حساب پورا کرتے ہیں. ہمارے یہاں بہت دکانوں میں اس طرح نہیں ہوتا, لیکن کئی جگہ ہوتا بھی ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے چارج اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دیں گے, آپ کا کیا نام ہے, آپ کا نمبر, چارج اکاؤنٹ کا نمبر کیا ہے, آپ کون سے ان کے گاہک ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس کے بغیر یہ میسج جو ہے یہ انکمپلیٹ ہوگا. Other examples, I'm interested in the portable TV you advertised yesterday in your newspaper. Now in this you need to specify which portable TV. شاید وہ جو اشتہار ہو اس میں ان نے ایک سے زیادہ ٹی وی ایڈورٹائز کیا ہوا ہو, تو اس لیے اگر اس کا کوئی ماڈل نمبر, میک نمبر وغیرہ ہے تو آپ نے وہ بھی بتانا ہے. Also it says, will you please tell me more about it. اب کسی بھی چیز کے بارے میں مور تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, اس لیے آپ اگر اس میں کلیریفائی کریں کہ آپ کو ایگزیکٹلی کیا انفارمیشن چاہیے. آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ یہ بنا ہوا کہاں کا ہے, آپ نے یہ پتا کرنا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے, اس میں کتنے فیچرز ہیں, اس میں ریموٹ کنٹرول ہے یا نہیں ہے, کیا کیا چیز آپ انفارمیشن آپ چاہتے ہیں. آپ کو وہ ایگزیکٹ انفارمیشن جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو لکھنی ہوگی, ورنہ خالی کہنا کہ پلیز ٹیل می مور اباؤٹ اٹ, تو جو بتا رہا ہے اس کے لیے آپ بہت مشکل کر رہے ہیں. Another example would be, please reserve 3 seats for the opera turnabout Saturday night. Now again, if you're reserving seats for an opera, for a cinema, for a theatre, do you want to give any preferences for where the seats should be? آپ کو تھیٹر کے فرنٹ کی سیٹس چاہیے, بیک کی سیٹس چاہیے, سینٹر کی چاہیے, نہیں چاہیے. بہت سے تھیٹرز میں اسموکنگ, نان اسموکنگ ایریا ہوتا ہے, ڈریس سرکل ہوتا ہے, ایکسیٹرا. آپ کو کہاں سیٹس چاہیے آپ کو یہ بتانا ہوگا تاکہ آپ کا میسج زیادہ کمپلیٹ ہو. Another example would be, my daughter and I wish to repaint 2 bedrooms, each of which is 10 by 12 feet. Please send us the right amount of paint in pink to do this job and charge my account. Now also with this, the right amount of paint in pink is too vague. You might want to do 1 coat, 2 coats, 3 coats, and the right amount will then vary accordingly. So it's better to specify the amount. Also, pink in
the paint might have many shades, so you need to give a specific shade number. It's better if you have a shade card, उससे आप उनका shade का exact number या exact name बताएं ताकि आपका जो पैगाम है वो ज़्यादा मुकम्मल हो. Now, whenever you have completed a message, you need to check with the checklist if your message is complete. And for that, you need to remember the 5 W's and also to know that if you have answered all the questions. 5 W's जैसे हमने बात की थी, what, when, where, why and who. आपने ये सारी चीज़ें अपने पैगाम में कंप्लीट की हैं या नहीं की हैं, और आपने जो ये सवाल पूछे गए हैं अगर आपसे, तो आपने उनका जवाब मौसर तौर पे दिया है या नहीं दिया है. जो सवाल क्लियरली पूछे गए हैं उनका भी, जो सवाल इतने क्लियरली नहीं पूछे गए थे लेकिन इम्प्लाइड थे, ढके छुपे थे, उनका आपने जवाब दिया है या नहीं दिया है, और आपने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है या नहीं दी है, जो हमने पहले बात की थी व्हेन डिजायरेबल वाली, कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत अगर थी तो आपने वो दी या नहीं दी. ये चीज़ें आपने अपने पैगाम को भेजने से पहले चेक ज़रूर करनी है. Now, the next C, remember we were talking about 7 C's, and one of them was completeness that we just talked about. The next is conciseness. Conciseness is saying what you want to say in the fewest possible words without sacrificing the other C qualities. Conciseness का ये मतलब नहीं है कि आप कम लफ्जों में बात कहें तो उसमें completeness खत्म हो जाए. आपने concise भी अपना मैसेज रखना है और complete भी रखना है. बाकी जो आपकी C क्वालिटीज हैं, क्लैरिटी वगैरह वगैरह, completeness एक्सेट्रा, वो आपने उनको नहीं कम करना, लेकिन आपने conciseness भी रखनी है. A concise message saves time and expense for both the sender and the receiver. Okay? जो मैसेज जितना concise होगा, जितना short होगा, उसमें जाहिर है आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका शायद खर्चा भी कम हो, और जो पढ़ने वाला या सुनने वाला है उसका भी टाइम कम लगेगा. Also, a concise message increases emphasis in the message. जब एक मैसेज concise होगा, ज़्यादा मुकम्मल होगा, ज़्यादा क्लियर होगा, तो उसकी जो emphasis है जो उस मैसेज में जाएगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा, जो उस बात में वज़न ज़्यादा हो जाएगा. Also, a concise message shows respect for the recipient by not cluttering them with unnecessary information. जब आप एक मैसेज concise देंगे, तो जाहिर है आप, इसका ये मतलब है कि आप जो अपने सुनने वाले को या पढ़ने वाले को भी एक रिस्पेक्ट ये दे रहे हैं कि आप उनको फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, जो उनको ज़रूरत है वो दे रहे हैं, और आप उनकी नीड्स का ख्याल करते हुए वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. टू अचीव कंसाइसनेस यू नीड टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग सजेशंस. एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस. वर्डी एक्सप्रेशन से मतलब है जो ऐसे एक्सप्रेशंस जो खामा में मुश्किल हों, जो अल्फाज बहुत आपने मुश्किल इस्तेमाल किए हुए हों सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है. आप उन अल्फाज को हटा के उनकी जगह बेहतर सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि आपका पैगाम जो है वो ज़्यादा मौसर तरीके से आप सुनने वाले या पढ़ने वाले को पहुंचे. यू ऑल्सो नीड टू इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटीरियल एंड अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन. रेलिवेंट मटीरियल जो हमने पहले भी बात की कंप्लीटनेस के हवाले से भी, कि बहुत सी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपने हटानी है, बहुत मटेरियल वो आपने डालना है जो डिजायरेबल हो, जो उस बात से ताल्लुक रखता हो. वर्डी एक्सप्रेशंस पे वापस आते हैं. you can use single word substitutes instead of phrases whenever possible without changing meaning. बहुत लंबा फ्रेज इस्तेमाल करने के बजाय उसकी जगह एक सिंगल लफ्ज इस्तेमाल करें, लेकिन ये ख्याल रहे कि उसका मतलब ना बदला जाए. For example, a wordy expression would be at this time, a concise expression would be now, a wordy expression would be due to the fact that, and a concise expression would be because. Also, you need to use single word substitutes instead of phrases whenever possible, again without changing the meaning. इस बात का ख्याल रखा जाए कि जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कंसाइसनेस के लिए तो आपका जो मतलब है वो ना बदले. जो आप सब्स्टिट्यूट करें, जो आप लफ्ज दूसरा इस्तेमाल करें, उसका वही मतलब हो जो लंबे एक्सप्रेशन का मतलब था. Coming back to the examples, a wordy expression would be have need for, and a more concise substitute would be need. Wordy would be in due course, concise would be soon. Also, you need to omit trite and unnecessary expressions. For example, please be advised that your admission statement has been received.
ہمیں پلیز بی ایڈوائزڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وی کین جسٹ سے یور ایڈمیشن اسٹیٹمنٹ ہیز بین ریسیوڈ, and that serves the same purpose as saying please be advised your admission statement has been received. Also, allow me to say how helpful your response was. You just need to say your last response was helpful. Allow me to say کی ضرورت نہیں ہے, اتنے خدمتگار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. Another wordy phrase that is frequently used is please find attached the list you requested. You just need to say the list you requested is attached. Another example, such refreshing comments are few and far between. یہ conventional statement ہے, اس کو ہم change کریں گے, concise statement ڈالیں گے. You just need to say such refreshing comments are scarce. Few and far between اتنا لمبا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. You need to avoid using empty phrases. For example, there are 4 rules that should be observed. You just need to say 4 rules must be observed. اسی طرح empty phrases استعمال کرنے کا ایک اور example دیتی ہوں آپ کو. It was known by Mr. Usman that we must reduce in size our inventory. اس کا simple طریقہ کہنے کا زیادہ یہ ہوگا, Mr. Usman knew we must reduce our inventory. We also need to omit which and that clause wherever possible because it just makes the sentences too long. For example, she bought desks that are of the executive type. We just need to say she bought executive type desks. Another example, the receipt that is enclosed documents your purchase. Again, we just omit that and we say the enclosed receipt documents your purchase. We also need to eliminate unnecessary prepositional phrases. Prepositional phrase وہ ہوتے ہیں جو ایک preposition کے ساتھ شروع ہو رہے ہوں. The wordy phrase would be the issue of most relevance is teamwork, and the concise replacement would be the most relevant issue is teamwork. Another example would be in most cases the date of the inquiry is indicated in the upper right corner. You just replace it by saying the policy date is in the upper right corner. You also need to limit your passive voice. Active اور passive voice ہم نے ہمیشہ اسکول میں کی ہے جب ایک سینٹینس ڈائریکٹ ہوتا ہے یا ہم اس کو انورٹ کر کے passive voice میں کر کے بولتے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ ایکٹیو وائس میں اپنا سینٹینس رکھیں. The wordy example would be the total balance due will be found on page 2 of this report. The concise replacement would be the balance due is on page 2 of this report. یہ active form ہے اس sentence کا. Also, the reports are to be submitted by employees prior to 5 p.m. at which time they will be received by Ali. اب یہ دیکھیں یہ sentence بہت ہی complicated ہو جاتا ہے. اس کا بہتر طریقہ ہوگا please submit your reports to Ali by 5 p.m. میسج وہی ہے, کہنے کا طریقہ زیادہ ڈائریکٹ ہے. Another thing to keep in mind for conciseness is that we should include only relevant material, which means, number 1, we should stick to the purpose of the message. ہر میسج کا ایک پرپز ہوتا ہے, ایک ایم ہوتا ہے, تو اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ اس میسج کا کیا ایم تھا, ہم کیوں یہ میسج لکھ رہے ہیں, اور جب تک ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے ہمارا میسج کنسائز نہیں ہوگا. We also need to delete irrelevant words and rambling sentences. Rambling sentences سے مراد جو sentences خامہ خواہ میں لمبے ہوں. Irrelevant ظاہر ہے جو unnecessary ہوں, جن کی ضرورت نہیں ہے, ان سب کو ہم نے delete کرنا ہے. Another aspect is that we need to omit information which is obvious to the reader. بہت سی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمارے ریڈر کو یا ہمارے لسنر کو اس چیز کا پتہ ہے, تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم وہ چیز خامہ خواہ میں کہیں. We also need to avoid long introductions, unnecessary explanations, pompous words and gushy politeness. اب لانگ انٹروڈکشنز کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی. ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ جو بھی ہم انٹروڈکشن کریں اپنے ٹاپک کا وہ بہت ہی کنسائز ہو, کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں آگے ظاہر ہے بات کرنی ہی ہے. جو اس میں unnecessary words ہیں, unnecessary explanations ہیں, ان کو ہمیں ہٹا دینا چاہیے. بہت سی چیزیں جیسے پہلے کہا کہ وہ obvious ہوتی ہیں, ان کو خواہ خواہ میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. pompous words سے مطلب ہے ایسے الفاظ جو خواہ خواہ میں ہم استعمال کریں اپنی کسی پہ, فار ایگزامپل روب جھاڑنے کے لیے.
ایسے لفظوں کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے ہمارا میسج خواہ میں کمپلیکیٹ ہوتا ہے. اور گشی پولائٹنس سے مراد ہے جو ہم کسی سے پولائٹ ہونے کے شوق میں یا کسی سے پولائٹ ہونے کی خواہش میں زیادہ ہی پولائٹ ہو جائیں, وہ بھی ٹھیک نہیں لگتا. ہر کمیونیکیشن میں آپ کا بھی ایک اسٹیچر ہے اور سننے والے پڑھنے والے کا بھی ایک اسٹیچر ہے, اس لیے آپ نے اس دونوں کو مد نظر رکھنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنے پولائٹ ہو جائیں کہ اگلا جو سننے والا ہے یا پڑھنے والا ہے وہ امپیشنٹ ہو جائے آپ کی پولائٹنس سے. You also need to get to the point tactfully and concisely. We keep talking about conciseness, but you also need to have tact. Conciseness کا مطلب abruptness نہیں ہوتا. جو آپ بات کریں وہ شارٹ ہو, لیکن اتنی بھی شارٹ نہ ہو کہ سننے والے کو لگے کہ آپ روڈ ہو رہے ہیں. For example, a wordy expression would be, we hereby wish to let you know that our company is pleased with the confidence you have reposed in us. اب اس ایگزامپل میں اوور پولائٹنس ہے, بہت زیادہ پولائٹنس ہے, اور گشی ایکسپریشنز بہت زیادہ ہیں اور ڈیفیکلٹ ایکسپریشنز بھی بہت زیادہ ہیں. سمپل طریقہ کہنے کا اس کا یہ ہوگا, وی اپریشیٹ یور کانفیڈنس. بات تو وہی ہے, 4 لفظوں میں ہے, ادھر 10 لفظوں میں تھی. unnecessary repetition ہمیں اوائڈ کرنی ہے. فار ایگزامپل, you need to use short names when you have mentioned the long ones once. For Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital, you should just use Shaukat Khanum or simply the hospital, because unnecessary expressions, unnecessary long expressions lead to dullness. اب ایک پیغام میں اگر آپ ہر بار شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کہیں گے تو سننے والا بھی ذرا بور ہو جائے گا. You also need to then use initials instead of repeating long names. Instead of using Pakistan International Airlines, use PIA. شاید آپ اپنے پیغام میں پہلی بار جب پی آئی اے کا ذکر کریں تو آپ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کہہ دیں, اور اس کے بعد جب بھی ذکر ہو آپ پی آئی اے کہیں تو سننے والے کو یہ پتا ہوگا کہ آپ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی بات کر رہے ہیں. وی نیڈ ٹو کٹ آؤٹ نیڈلیس ریپیٹیشن اور sentences that are being repeated unless they have a purpose. Sometimes it is also possible to combine 2 or even 3 sentences using subordinate clauses or phrases, which means that instead of using 2 or 3 long sentences, we use one sentence within another, or we combine them. The following example clarifies it. This is a letter from a business executive in a company for 5 years. It says, will you ship us sometime, anytime during the month of October would be fine, or even November if you are rushed. In brackets, November would suit us just as well, in fact a little bit better. 300 of the regular Dell computers. Thank you in advance for sending these along in parcel post and not in express, as express is too expensive. اب جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ایگزامپل بہت لمبا ہے, اس میں بات ایک ہی ہے کہ ان نے ایک کچھ کمپیوٹرز کی ریکویسٹ کی ہے, لیکن اتنے لمبے طریقے سے کی ہے اور کوئی ڈیڈ لائن نہیں کلیریفائی کی. کبھی وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں بھیج دیں, کبھی وہ کہہ رہے ہیں نومبر میں بھیج دیں, کچھ کلیئر نہیں کر رہے ہیں اور خواہ خواہ کی بات لمبی کر رہے ہیں اور ریپیٹ بھی کر رہے ہیں. اسی کو بہتر کرنے کا ایک یہ طریقہ ہوگا. سمپلی جسٹ سے پلیز شپ بائی پارسل پوسٹ بفور دی اینڈ آف نومبر 300 ڈیل کمپیوٹرز. بات تو یہی تھی پچھلے ایگزامپل میں بھی, لیکن اس کو یہی کہنے کا بہتر طریقہ ہے. یو کین سے پلیز شپ بائی پارسل پوسٹ بفور دی اینڈ آف نومبر 300 ڈیل کمپیوٹرز. اب یہ دیکھیں بات تو یہ وہی تھی, 300 کمپیوٹرز کے لیے ریکویسٹ کرنے کی تھی, لیکن جس طرح پہلے کی گئی تھی وہ بہت لمبا طریقہ تھا, اور جو اب یہ دوسرے ایگزامپل میں تھی یہ بہت بہتر اور کنسائز طریقہ تھا اسی بات کو کرنے کا. Now I'm going to show you some examples that basically have the meanings of some famous proverbs, but for just to show you how non-concise messages can be complicated, we have made them extra long and we've put in some unnecessary words and made the meaning slightly more complicated. Let's have a look at them. And let's see if you can guess what the original proverb would be. All's well that is finalized effectively. Basic ایک proverb ہے جو ہم نے بہت بار سنا ہوا ہے, all's well that ends well. یہ اسی کو مشکل طریقے سے ہم نے یہاں لکھ کے دیا ہے, اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے کی. all's well that ends well اگر کہیں گے تو وہ بہت افیکٹو ہے. اسی طرح
Be it a minimum dwelling in the depressed socio-economic area, there is no place like home. You just need to say, there is no place like home. اسی بات کو اتنا لمبا کر کے اتنا ورڈی کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. All programmed activity and non-utilization of recreational outlets make Jack less than a fully realized personality. In simple words, all work and no play make Jack a dull boy. Do not attempt statistical estimates of your chickens before it is feasible to correlate volume variance with project estimation. اب یہ بہت مشکل طریقہ ہے کہنے کا don't count your chickens before they are hatched. The utilization of a superfluity of culinary personnel maximizes disorganization and has a deleterious effect on the broth. It basically means too many cooks spoil the broth. اب دیکھ رہے ہیں کس طرح بہت لمبا جب ایک بات کو کہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ خامخواہ میں کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے اور اسی کو شارٹ طریقے سے کہنا زیادہ واضح زیادہ مؤثر ہوتا ہے. Assume that you are writing for an average citizen. What synonyms would the following words be better understood by? They are words, we have words where if we replace them by other words, it becomes more effective. So if you are writing for an average citizen, for a normal person, regular person, not an academic, not an expert in English, you would need to replace certain words in your writing so that it's easily understood. Default, fail to fulfill, rescind, cancel, aggregation, totality, contingent, easier word would be group, and discrepancy, difference or inconsistency. So all these words can be replaced by simpler words, easier words. They might be replaced by, instead of one word, by two words, but they are then simpler and easier to understand. So basically, for conciseness, what you need is the following checklist. You need to use one word in place of phrases. If you have a phrase, replace that by one word, one sentence in place of two sentences, and you need to read out aloud or listen for wordiness. You should omit outdated trite expressions. Ask yourself what material is very relevant, and obviously delete irrelevant material. Also look for unnecessary repetition. Check if the same word or idea appears too often, then you need to delete that. So in this lesson, we have looked at briefly the 7 C's, but in more detail, we have looked at completeness and conciseness. The rest of the 7 C's, which are consideration, concreteness, clarity, courtesy, and correctness, we will look at in the following sessions. In this lesson, we have looked at 2 out of the 7 C's. We have looked at completeness and conciseness, and in the following lessons, we will look at consideration, concreteness, clarity, courtesy, and correctness. Till then, Allah Hafiz.